آپ سے پروفیسر صاحب سوال کرنا چاہوں گی کہ جب کربلا جانے کا فیصلہ ہو گیا اور نواسۂ رسول اپنے خاندان کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ بھی ہو گئے، تو وہاں جب پہنچے، وہاں کے حالات دیکھے، کس قدر ظلم و ستم ہوا ان کے ساتھ، تو تب کی مسلم امہ ان کا ساتھ دینے کیوں نہ پہنچی وقت پر؟ یہ جو سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود میرے دل میں بھی پیدا ہوتا اور ہر ذی شعور کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ آج فلسطین میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، ہم نے جس طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، تو مجھے حیرت ہے۔ مطلب میں اپنے آپ کو کبھی تصور میں لاتا ہوں کہ اگر میں وہاں ہوتا تو مطلب میں تو کہتا کہ میں آگے ہو کے تو گھرانہ رسول سے پہلے تیر یا تلوار کا جو گھاؤ ہے وہ میں برداشت کروں۔ تو کس طرح ممکن ہے؟ کیا اس دور میں سمجھ نہیں آتی؟ کیا کمیونیکیشن اتنی کمزور تھی؟ کیا لوگوں تک خبر نہیں پہنچ سکی؟ یہ بھی ممکنات میں سے ہے۔ اور جو موقع پہ موجود تھے اور انہوں نے اور اگر خاموشی اختیار کی تو جیسا کہ میرے پیارے بھائی کہہ چکے ہیں اور مفصل اس کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ میں اسے شاعری میں کہوں گا کہ ظالم کو جو نہ روکے وہ شامل ہے ظلم میں، قاتل کو جو نہ ٹوکے وہ قاتل کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں نے دیکھا ظلم ہوتے ہوئے اور وہ ظلم کو نہیں روکتے اور ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑتے، تو یا پھر 3 درجے ایمان کے کہ اسے روکیں، نہیں تو پھر زبان سے منع کریں، یا تیسرے دل سے برا جانیں۔ حالانکہ یہ ایمان کا انتہائی کمزور پہلو ہے۔ لیکن اگر کوئی ان تینوں، میں دیکھتا ہوں کچھ لوگوں کو نا کہ ظلم پہ کے خلاف اگر وہ ہاتھ طاقت نہیں استعمال کر سکتے تو وہ زبان یا قلم کا استعمال کرتے ہیں، جیسے آپ صحافی لوگ کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں، بعض صورتوں میں ہاتھ سے بھی کرتے ہیں لیکن بعض صورتوں میں زبان سے جہاد کرتے ہیں، قلم سے کرتے ہیں۔ تو لیکن اگر کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل سے برا جانتا ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کمزور یہ پہلو ہوتا ہے ایمان جی۔ اور اگر کسی میں یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو وہ ایمان میں ہی نہیں ہے نا، چوتھا تو کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ اب اس وقت ان لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ اس پر انسانی تاریخ، اسلامی تاریخ تو کیا انسانی تاریخ حیران ہے کہ ایک پیغمبر اور ان کی آل پر جن پر درود پڑھنا خود ہماری نماز کا حصہ، فرض نمازوں میں شامل ہے۔ جی، فرض نمازوں میں شامل ہے۔ اگر اہل بیت سے، گھرانہ رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کو جرم ہے تو میں سب سے بڑا مجرم ہوں۔ بالکل۔ تو اور جو خاموش رہے وہ میری نگاہ میں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، جن تک اطلاع نہیں پہنچی۔ لیکن میں نے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ خبر دور تک پھیلی تو پھر جوک در جوک لوگ آتے گئے اور اسی وقت پھر جو ہے وہ سلطنت کا، اس حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔